دوستوں، آج ہم بات کریں گے کہ ایک بیوقوف سیاستدان کتنی تباہی مچا سکتا ہے، اور اس بات کا زندہ ثبوت ہمیں اپریل 2025 میں دیکھنے کو ملا، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے صدارتی ٹیرفز کا اعلان کیا۔ انہوں نے 90 سے زائد ممالک پر ٹیرفز لگائے اور پھر اپنے ڈرامائی انداز میں کہا، اب بس بہت ہو گیا۔ دوسرے ممالک برسوں سے امریکہ کو لوٹ رہے ہیں اور اب ہماری باری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ، جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے، اس کو دوسرے ممالک نے دھوکہ دیا، لیکن اب وہ ان تمام سے بدلہ لیں گے۔ اور اس اعلان کے ساتھ ہی عالمی شیئر مارکیٹس میں زلزلہ آ گیا۔ ایک ہفتے میں ٹریلینز ڈالرز ڈوب گئے۔ عالمی معاشی بحران کا خطرہ منڈلانے لگا، اور 7 اپریل کا پیپر سب سے خوفناک دن تھا۔ ہانگ کانگ، تائیوان، چین، جاپان، جرمنی، برطانیہ، امریکہ اور بھارت، ہر جگہ شیئر مارکیٹس تیزی سے گر گئیں۔ آئیے اس صورتحال کو سمجھیں۔ سب سے پہلے ٹیرف کیا ہوتا ہے؟ ٹیرف ایک ٹیکس ہے جو غیر ملکی سامان پر لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ بھارت میں آئی فون خریدتے ہیں تو اس پر 15% امپورٹ ٹیکس لگتا ہے۔ ٹیرفز لگانے کے 2 بنیادی مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا، حکومت کی آمدنی بڑھانا، اور دوسرا، مقامی صنعتوں کو تحفظ دینا۔ ٹیرف سے غیر ملکی سامان مہنگا ہو جاتا ہے اور مقامی چیزیں سستی لگتی ہیں، جس سے مقامی صنعتوں کو فروغ ملتا ہے۔ اگر ٹیرفز عقل مندی سے لگائے جائیں تو معیشت کو فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، جنوبی کوریا نے سن 1980 اور سن 1990 کی دہائی میں اپنے کسانوں کو بچانے کے لیے ٹیرفز لگائے۔ انہوں نے چاول کی درآمد پر حد مقرر کی۔ اس حد تک کوئی ٹیرف نہیں، لیکن اس سے زیادہ پر 500% سے زائد ٹیرف۔ اس سے مقامی کسانوں کو مقابلہ کرنے کا موقع ملا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی اپنائی اور بعد میں ٹیرفز ہٹا دی۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹیرفز بری چیز نہیں، لیکن ان کا استعمال سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر، 2 اپریل کو چین پر 34% ٹیرفز کا اضافہ ہوا۔ اب ٹرمپ کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے بغیر کسی بات چیت کے 90 ممالک پر ٹیرفز لگا دیے، جیسے کہ پھر چین نے جواب میں امریکہ پر 34% ٹیرف لگا دیے۔ ٹرمپ کو یہ پسند نہ آیا اور انہوں نے دھمکی دی کہ اگر چین نے ٹیرف نہ ہٹایا تو وہ 50% مزید لگائیں گے۔ چین اپنی بات پر ڈٹ گیا، اور پھر 9 اپریل کو امریکہ نے چین پر 50% اضافی ٹیرف لگا دیا۔ چین نے بھی جواباً ٹیرف لگایا، اور اس طرح دونوں ممالک کے درمیان ٹِٹ فار ٹیٹ کا کھیل شروع ہو گیا، جو اب ٹریڈ وار کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ٹیرفز اس لیے لگائے تاکہ امریکہ کا ٹریڈ ڈیفسٹ کم ہو۔ ٹریڈ ڈیفسٹ کیا ہے؟ فرض کریں امریکہ چین کو $1 بلین کا سامان ایکسپورٹ کرتا ہے، اور چین امریکہ کو $2 بلین کا سامان۔ یہاں $1 بلین کا ٹریڈ ڈیفسٹ ہے۔ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ یہ بری چیز ہے۔ انہوں نے اسے قومی ایمرجنسی قرار دے کر ٹیرفز لگانے کے لیے ایمرجنسی اختیارات بھی استعمال کیے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس طرح ایمرجنسی ایکٹ کا غلط استعمال جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ٹرمپ کے ٹیرفز کی تفصیل دیکھیں
تو ہر غیر ملکی سامان پر کم از کم 10% ٹیرف لگایا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان ممالک پر بھی جن کے ساتھ امریکہ 26% کا ٹریڈ ڈیفیس نہیں، کمبوڈیا پر 39%، ویتنام پر 46%، یورپی یونین پر 20%، تائیوان پر 32%، جنوبی کوریا پر 25% اور بھارت پر 26%، اور چین پر اب 112.5% ٹیرف ہے۔ چین نے بھی امریکہ پر 112.5% ٹیرف لگا دیا، اور ٹرمپ نے ان ٹیرفز کے اعداد و شمار ایک عجیب فارمولے سے نکالے۔ کسی ملک کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اس کے ایکسپورٹ سے تقسیم کیا اور جو فیصد آیا اس کا آدھا ٹیرف لگا دیا۔ یہ اتنا سادہ اور غلط فارمولا ہے کہ کوئی بھی اسے سمجھ سکتا ہے۔ مزید حیرت کی بات، ٹرمپ نے انٹارکٹیکا کے قریب برڈ آئی لینڈ اور میکڈونلڈ آئی لینڈ پر بھی 10% ٹیرف لگا دیا، جہاں صرف پینگوئن رہتے ہیں، کوئی انسان نہیں۔ یہ جزائر اتنے الگ تھلگ ہیں کہ وہاں پہنچنے کے لیے آسٹریلیا سے 2 ہفتے کی کشتی کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ شاید ٹرمپ نے میکڈونلڈ نام دیکھ کر سوچا کہ یہ میکڈونلڈس کا کوئی پارک ہے۔ ان ٹیرفز کا اثر سنگین ہے۔ امریکہ ایک بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے۔ دنیا بھر کے کاروبار امریکی صارفین پر انحصار کرتے ہیں۔ جواباً چین، یورپی یونین اور کینیڈا نے امریکی مصنوعات پر ٹیرفز لگائے، خاص طور پر ان علاقوں کو نشانہ بنایا جہاں ٹرمپ کو زیادہ ووٹ ملے۔ چین نے مکئی کے کسانوں اور کارسازوں کو، کینیڈا نے پولٹری فارمز اور ایئر کنڈیشنز بنانے والوں کو، اور یورپ نے اسٹیل اور سلاٹر ہاؤسز کو ٹارگیٹ کیا۔ منطق سادہ ہے، نقصان ان لوگوں کو پہنچاؤ جنہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ ان ٹیرفز کا سب سے زیادہ نقصان امریکی عوام کو ہوگا۔ آج کی عالمی معیشت میں زیادہ تر چیزیں یا تو مکمل طور پر باہر بنتی ہیں یا ان کے پرزے اور خام مال باہر سے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسٹر بیس کی چاکلیٹ امریکہ میں بنتی ہے، لیکن اس کے لیے کوکو بینز افریقہ سے آتے ہیں۔ ٹیرف سے خام مال مہنگا ہوگا، جس سے چاکلیٹ کی قیمت بڑھے گی۔ تاریخ دیکھیں تو جب بھی امریکہ نے اس طرح سوچے سمجھے بغیر ٹیرفز لگائے، اسے خود نقصان اٹھانا پڑا۔ 1890 میں میک کینلی ٹیرف ایکٹ سے 1500 سے زائد اشیاء پر 49.5% ٹیکس لگایا گیا، جس سے 1893 میں معاشی کساد بازاری آئی اور بے روزگاری 25% تک پہنچ گئی۔ سن 1930 میں سمود بولی ٹیرف ایکٹ سے ٹیرفز 20% سے زیادہ ہوئے۔ جواباً دوسرے ممالک نے بھی ٹیرفز لگائے اور سن 1929 سے سن 1934 تک عالمی تجارت 66% کم ہو گئی۔ عظیم کساد بازاری کو یہ ٹیرفز نے مزید خراب کیا۔ امریکہ نے دوسری عالمی جنگ کے بعد ہمیشہ آزاد تجارت کو فروغ دیا۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اسی مقصد کے لیے بنایا گیا کہ ٹیرفز کم ہوں اور عالمی تجارت بڑھے، لیکن ٹرمپ نے سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا۔ اب دنیا کو یقین نہیں کہ امریکہ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ سنگاپور کے وزیر اعظم نے کہا کہ آخری بار ایسی ٹریڈ وار سن 1930 کی دہائی میں ہوئی تھی، جس سے مسلح تنازعات اور پھر دوسری عالمی جنگ ہوئی۔ اب پیش گوئی کرنا مشکل ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ 9 اپریل کی رات خبر آئی کہ ٹرمپ نے 90 دن کے لیے تمام ممالک پر ٹیرفز 10% تک کم کر دیے، سوائے چین کے، جہاں ٹیرفز بڑھا دیے گئے۔ یہ اچانک یوٹن کیوں؟ کچھ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے دنیا کے رد عمل کی توقع نہیں کی تھی، جو ان کی نااہلی ظاہر کرتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ چین کو پھنسانے کی چال تھی، لیکن یہ بھی بیوقوفی ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر ٹیرفز لگانا اور ہٹانا کوئی کھیل نہیں۔ اس سے لاکھوں کاروبار متاثر ہوتے ہیں جو اپنی مصنوعات کی قیمتیں طے نہیں کر پاتے۔ کچھ لوگ اسے شیئر مارکیٹ کی ہیرا پھیری بھی کہتے ہیں۔ جب ٹرمپ نے ٹیرفز لگائے، مارکیٹ گر گئی۔ جب ہٹائے تو اعلان سے پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اب شیئر مارکیٹ میں سرمایہ کاری کا اچھا وقت ہے۔ اس سے مارکیٹ اچانک اوپر چلے گئی۔ یہ مارکیٹ ہیرا پھیری کا واضح ثبوت ہے۔ لیکن
کون امریکی صدر کی تحقیقات کرے گا؟ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کمنٹس میں لکھیں کہ ٹرمپ آخر چاہتے کیا ہیں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔